السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ کیوں؟ کیا تو اپنے اصل دشمنوں کو بھول گیا؟ منکرا کے غلاموں کی خبر نہیں لے گا؟ بھول کیوں جاؤں گا انہیں کی وجہ سے تو مصر تک آیا ہوں، مگر پہلے ایک معاملہ تو نمٹ جائے۔ اچھا تو پھر چل اے علی لیش، ایسے میں نجوا بھی وہاں نہیں ہوگی۔ سومی راضی ہو گئی۔ ہم ایک مرتبہ پھر رمسیس چوک پہنچ گئے۔ عمارت کا جو حصہ نجوا کے تصرف میں تھا وہاں ہمیں اس کے ملازمین بھی دکھائی دیے۔ میں نے ان میں سے ایک بوڑھے ملازم کے ذہن کو ٹٹولا تو پہلی ہی کوشش کامیاب رہی۔ یہ اطلاع میرے لیے ایک انکشاف ہی تھی کہ نجوا طلال بے کی شریک حیات تھی۔ کافی عرصے سے ان دونوں کے درمیان ناچاکی کے باوجود ابھی قطعی طور پر علیحدگی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ عمارت شادی کے کچھ دن بعد ہی طلال بے نے نجوا کے نام کر دی تھی۔ اس عمارت کے بقیہ حصوں، کئی منزلوں اور نیچے موجود دکانوں کا ہر ماہ اتنا کرایہ آتا تھا کہ نجوا کو ایک امیر زادی ہی کہا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کچھ کیے بغیر نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ جو باتیں میرے علم میں آئیں ان میں ایک بات سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ ہم وہاں سے لوٹ کر ہوٹل مونٹانا آ گئے اور اپنے نئے انسانی قالب اپنا لیے۔ سومی ابھی تک اس سے بے خبر تھی کہ میں نے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ ہاں، اب یہ بات کہ ان دونوں کے تعلق کا کچھ پتا چلا؟ سومی نے مجھ سے سوال کیا۔ تو سن کر دنگ رہ جائے گی سومی کہ نجوا اس خطرناک مسخرے طلال بے کی بیوی ہے؟ میں نے بتایا۔ نہیں، سومی چونک کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے سومی۔ میں نے یہ کہہ کر اس عمارت کے بارے میں بتا دیا کہ کس کی ملکیت ہے، پھر اسے مزید حقائق سے آگاہ کر دیا۔ لیکن اس قدر شدید دشمنی کے باوجود انہوں نے اب تک علیحدگی کیوں اختیار نہیں کی؟ یہ بات تو خیر ایک ہی طرف رہی، مزید حیران کن بات تو بھی بتانا باقی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار طلال بے اس عمارت میں آ کے رہتا ہے، لیکن اس وقت نجوا وہاں نہیں ہوتی۔ طویل عرصے سے ان دونوں کو اس عمارت میں ایک ساتھ رہتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بتا، ہے نا یہ حیرت کی بات؟ یہ تو ان دونوں کے درمیان عجیب تعلق اور عجیب دشمنی ہے اے علی لیش۔ سومی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دونوں مل کر منکرا کے دوسرے غلاموں کو بے وقوف بنا رہے ہوں؟ شاید اسی وجہ سے اب تک انہوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ ناممکن ہے، جو بات ہمارے علم میں آئی ہے۔ میں بولا، یقینی طور پر تو خیر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے علی لیش۔ ہاں، ایک بڑی وجہ حصول زر ہو سکتی ہے۔ فرض کر کے طلال بے اور نجوا آپس میں ملے ہوئے ہیں تو وجہ تیری سمجھ میں آ جائے گی۔ منکرا کے غلاموں سے اگر نجوا احراموں سے نکلا ہوا سونا جھپٹ لے جاتی ہے تو اس سے دونوں ہی فائدے میں رہیں گے نا۔ یہ سونا صرف نجوا اور طلال بے کی ملکیت ہوگا، اس پر منکرا کے دوسرے غلاموں کا حق نہیں رہے گا۔ بول، کیا ایسا ممکن نہیں؟ سومی یہ کہہ کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر یہ نجوا اور طلال بے کی ملی بھگت ہے تو منکرا کے دوسرے غلام اس سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ سومی نے پھر اس موضوع پر مزید لب کشائی نہیں کی۔ ہاں، اس نے یہ ضرور کہا اے علی لیش کہ اب تجھے طلال بے کی خبر نہیں لینی، جسے تو ایک ہاتھ سے محروم کر چکا ہے۔ ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ جمعے میں تو ابھی کئی دن ہیں۔ تیرے کہنے کے مطابق مجھے رکاسا جزیلہ کے جسم میں داخل ہو کر ستارہ جانا ہے۔ کچھ دیر آرام کر لیا سومی، دوپہر ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ ہم کھانا کھا کر ہی یہاں سے چلیں گے۔ میں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ کیا کہتا ہے، پہلے پرانے قاہرہ میں عباسیہ ہی چلیں؟ وہیں سے فواد کے ساتھ میں نے طلال بے کا تعاقب کیا تھا۔ وہ مکان مجھے یاد ہے کہ نجوا نے جس کی نشاندہی کی تھی۔ کیا خبر طلال بے کا قیام اسی مکان میں ہو؟ سومی نے میرے قریب بستر پر دراز ہو کر پوچھا۔ توقع تو نہیں کہ طلال بے اب بھی وہیں ہو۔ تجھے بھی خبر ہے کہ یہ لوگ اپنی حفاظت کے خیال سے کسی ایک جگہ مستقل نہیں رہتے اور ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، پھر بھی اپنی تلاش کا آغاز احتیاطاً اسی مکان سے کریں گے۔ میں نے جواب دیا اور اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سومی نے یہ نیا انسانی قالب اپناتے ہوئے بھی نسوانی حسن اور دلکشی کا پورا خیال رکھا تھا۔ میں پسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہا ہے علی لیش کہ جیسے پہلی بار دیکھا ہو؟ ہاں، اس رنگ روپ میں تو پہلی بار ہی نظر بھر کر دیکھ رہا ہوں۔ کل سے فرصت ہی نہیں ملی جو تیرے اس نئے قالب کے حسن کو قریب سے محسوس کر سکتا۔ میری آواز خمار آلود ہو گئی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ سومی نے آنکھیں بند کر لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب اس کے انفاس کی خوشبو مجھے دیوانہ بنانے لگی تو میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں کچھ دیر بعد کھانا کھا کر طلال بے کی تلاش میں بھی جانا ہے۔ اس روز دوپہر کو کھانا کھا کر سومی اور میں ہوٹل کے بند کمرے سے غائب ہو گئے۔ ہم نے انسانی قالب ترک کر دی اور فضا میں اونچی پرواز کرتے ہوئے ہم نے پرانے قاہرہ کا رخ کیا اور وہاں کے علاقے عباسیہ پہنچ گئے۔ سومی نے مطلوبہ مکان تک رہنمائی کی۔ یہ وہی مکان تھا کہ جہاں طلال بے کی موجودگی کا امکان تھا۔ ہم اس لیے مکان کی حدود میں داخل ہوتے وقت بے حد چوکنا اور محتاط تھے۔ خلاف توقع ہمیں اس مکان میں صرف ایک مسلح شخص دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں خود کار رائفل تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ اس شخص کو ہم نے ایک کمرے میں دیکھا۔ میں نے سومی کو اس کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اب میں دوسرے کمروں کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اے سومی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، بظاہر تو اس مکان میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جس کی حفاظت کے لیے مسلح شخص کی یہاں موجودگی ضروری ہو۔ ہاں اے علی لیش، خود مجھے بھی اس پر حیرانی ہے۔ وہ مسلح آدمزاد جس کمرے میں موجود ہے وہاں تو یوں بھی کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مسلح شخص کو قابو میں کر کے کچھ معلوم کیا جائے۔
میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے وہ آدمزاد منکرا کے غلاموں میں سے ہو۔ اگر وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہوا تو آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ تیرا اندیشہ درست بھی ثابت ہو سکتا ہے سومی، میں نے اس کے خیال سے اتفاق کیا، لیکن ہمیں کچھ معلوم کرنے کے لیے یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ چل تو پھر اسے قابو میں کرتے ہیں۔ سومی راضی ہو گئی۔ صحن عبور کر کے ہم دوبارہ مطالعہ گاہ میں آ گئے۔ جیسے ہی میں نے اس آدمزاد کے ذہن کو گرفت میں لینا چاہا، وہ اچھل پڑا اور خوفزدہ آواز میں بولا، کون ہے؟ اسی لمحے سومی نے اسے اپنی جناتی صفات کے اثر میں لے لیا۔ اس دوہرے حملے سے وہ بچ نہ سکا۔ بتا کہ تو یہاں کس لیے پہرا دے رہا ہے؟ سومی نے اس آدمزاد سے پوچھا، تاکہ تہہ خانے میں موجود قیدی فرار نہ ہو جائے۔ مسلح شخص نے خوابناک سی آواز میں جواب دیا، تہہ خانہ کہاں ہے اور کیا تجھے خبر ہے کہ وہ قیدی کون ہے؟ سومی نے ایک ہی دفعہ میں 2 سوال کیے۔ اسی کمرے کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ پہلے سوال کا جواب ملا۔ پھر مسلح شخص نے بتایا اس قیدی کا نام حسنین ہے اور وہ بھی ہماری ہی طرح منکرا کا ایک غلام تھا۔ پھر اسے قید کیوں کر دیا گیا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کر۔ سومی نے اسے حکم دیا۔ قیدی کے متعلق اس آدمزاد نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ تو نے جو کچھ ابھی کہا ہے تجھے یاد نہیں رہے گا۔ سومی نے تاکید کی۔ تو یہ بھی بھول جائے گا کہ کسی نے تیرے ذہن کو گرفت میں لینا چاہا تھا۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ وہ آدمزاد سومی کے زیر اثر بولا۔ اسی لمحے میں بول اٹھا، کیا تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت طلالبے کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ میرا اشارہ پا کر سومی نے اس آدمزاد کو اپنے اثر سے آزاد کر دیا۔ پھر ہم دونوں کو اس کمرے کے نیچے موجود تہہ خانے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ تہہ خانے میں ہمیں ایک آدمی فرش پر پڑا ہوا ملا۔ مسلح شخص کی زبانی پہلے ہی میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ اس آدمزاد کی پوری اسرار قوتیں چھین لی گئی ہیں۔ مجھے اسی لیے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حسنین، میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ روحیں نظر نہیں آتی، اسی لیے تو مجھے دیکھنے سے قاصر ہے۔ میں فرعون خفرا کے ایک امیر زاؤن کی روح ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سجدے میں گر پڑا اور پھر گڑ گڑانے لگا۔ اے عظیم اور مقدس روح، تجھے فرعون خفرا کا واسطہ، مجھے اس قید سے رہائی دلا دے۔ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ تجھے اپنی امان میں لے لوں، پھر منکرا کے غلام تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن پہلے مجھے یقین ہو جائے کہ تو سچا ہے اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو جس طرح چاہے میرا امتحان لے لے اے مقدس روح، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر تو سچا ہے تو پھر وہ پورا واقعہ بیان کر دے جس کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ سجدے سے اٹھ جا، میں نے اسے حکم دیا۔ اس نے سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب مجھے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دکھائی دیے تو چکنا ہو گیا۔ میں نے اس کے ذہن پر توجہ دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ منکرا کے غلام اس طرح ممکن ہے اسے فریب دے رہے ہوں۔ تو غلط سوچ رہا ہے حسنین، میں اچانک بول اٹھا۔ میری آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ پھر وہ مجھے ایک روح سمجھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا، یقیناً اے عظیم روح، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ تجھ پر شک کیا۔ تو نے مجھ سے جو معلوم کیا ہے میں بتانے پر آمادہ ہوں تاکہ تجھے میری سچائی پر یقین آ جائے۔ میں تیری امان میں آنا چاہتا ہوں، تو پھر دیر نہ کر، جو پوچھا گیا ہے سچ سچ بیان کر دے۔ میں نے تاکید کی۔ مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے قطعی بے بنیاد اور غلط ہے۔ تہہ خانے میں حسنین کی آواز گونجی۔ میری توجہ اس کے ذہن پر ہی تھی۔ میں اسے بے خبر نہیں رہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر اس کے ذہن کو گرفت میں لے لیا۔ حسنین، اب تو جھوٹ نہیں بولے گا، میں نے سخت آواز میں اسے حکم دیا۔ بتا کہ تو نے سونے کے ظروف کہاں چھپائے ہیں؟ میرے اس سوال کا جواب حسنین نے اپنی زبان سے نہیں دیا۔ چند لمحوں کو اس کے ذہن میں جو خیالات ابھرے وہ میں نے پڑھ لیے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ ستارہ کے ایک احرام سے چرائے جانے والے سونے کے ظروف کہاں ہیں۔ اسی کے ساتھ حسنین کے ذہن پر تاریکی پھیل گئی۔ ممکن ہے جب حسنین کی پوری اسرار قوتیں سلب کی گئی ہوں تو اس کا دماغ بڑی حد تک مفلوج ہو کر رہ گیا ہو۔ اے لیش، یہ کیا ہوا؟ سومی نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ تو ڈھہ گیا، لگتا ہے اس نے زندگی کی بازی ہار دی۔ ہاں اے سومی، یہ مر گیا، میں نے حسنین کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے مزید کہا، مگر اس کی موت سے پہلے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے تیرا اندازہ درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ چل اب یہاں کچھ نہیں رکھا، بہرحال ہمیں اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا ایک اور موقع مل گیا۔ میں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ اب میرا ارادہ کیا ہے۔ اس مکان سے نکلتے نکلتے سومی کہنے لگی، یہ مسلح آدمزاد بھی تو ہمارے دشمنوں میں سے ہی ہیں، ہم اس کو زندہ کیوں چھوڑ جائیں؟ ہمیں اپنے سر اس کا خون لینے کی کیا ضرورت ہے اے سومی؟ میں بولا۔ حسنین کی طرف سے غفلت برتنے پر طلالبے اور نجیب خود ہی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تیرا یہ خیال ہے تو پھر رہنے دے۔ سومی مان گئی اور ہم اس مکان سے نکل آئے۔ اب ہم پرانے قاہرہ کی ایک ایسی آبادی کی طرف پرواز کر رہے تھے جو تقریباً 1100 برس قدیم تھی۔ اس آبادی کا نام سیدہ زینب تھا۔ وہیں سے دائیں جانب پتلی سی ایک گلی میں وہ گھر تھا جہاں ہمیں جانا تھا۔ ویران سا وہ گھر اسیب زدہ مشہور تھا، اس لیے وہاں کسی کی سکونت نہیں تھی۔ اے سومی، تو باہر ہی ٹھہر، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تو کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے، میں اسی لیے تجھے اکیلا اس گھر میں نہیں جانے دوں گی۔ سومی فیصلہ کن آواز میں کہنے لگی۔ مجبوراً مجھے سومی کی بات ماننی پڑی۔ اس گھر میں گھستے ہی مجھے خطرے کا احساس ہو گیا۔ یہ احساس اس بدبو کا مرہون منت تھا جو وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ سومی نے بھی اس مخصوص بدبو کو فوراً پہچان لیا اور بولی،
ایلیلیش جلد یہاں سے نکل چل، میں نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ ٹھہر تو صحیح ہے سومی، یقیناً یہاں کوئی کافر جن ذات رہتا ہے، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، ورنہ اب تک ہمارے مقابل آ چکا ہوتا۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چند ہی لمحوں کی تو بات ہے۔ میں یہ کہتے ہی ایک محرابی دروازے کی طرف لپکا جس کے سامنے ملبہ پڑا ہوا تھا۔ اسی ملبے میں مضبوط کپڑے کا ایک بڑا تھیلا دبا ہوا تھا، اسی میں سونے کے نادر اور قیمتی ظروف تھے، انہی کی خاطر ایک آدم زاد نے اپنی جان دے دی تھی۔ ملبے میں دبا ہوا وہ تھیلا نکالتے ہی میں وہاں رکا نہیں، سومی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہوٹل مونٹانا پہنچ کر ہم نے تھیلے سے ان ظروف کو نکال کر دیکھا اور پھر انہیں واپس اسی تھیلے میں رکھ دیا۔ اسی وقت سومی نے مجھے مشورہ دیا، ان برتنوں کو بھی تو کراچی جا کر اپنی کوٹھی میں رکھا، یہاں ہمارے پاس ان کا رہنا ٹھیک نہیں۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے سومی، رات کو بھی تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو ہمیں طلال بے کی تلاش میں جانا ہے، میں اس تھیلے کو اپنے سوٹ کیس میں رکھ دیتا ہوں، کسی آدم زاد کو ان ظروف کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ میں تو احتیاط کے پیش نظر کہہ رہی تھی، آگے تیری مرضی۔ خطرناک مسخرے طلال بے کی تلاش میں ہم ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئے اور اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ بھی پرانے قاہرہ کے ایک علاقے الازہر میں تھا۔ قدیم طرز پر بنے ہوئے اس بڑے سے گھر کے اوپر ہم منڈلاتے رہے، پھر گھر کے وسیع اور اس صحن میں اتر گئے۔ دور ہی سے ہمیں ایک کمرے کا کھلا ہوا دروازہ دکھائی دیا، ہمیں اسی کمرے میں داخل ہونا تھا۔ سامنے ہی ایک مسہری پر طلال بے لیٹا ہوا تھا، اس کے دائیں شانے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، دایاں ہاتھ غائب تھا، اسے شیر کے قالب میں چبا کر میں نے بازو سے الگ کر دیا تھا۔ مسہری کے قریب ہی ایک آرام دہ کرسی پر کوئی خوبصورت آدمزادی بیٹھی تھی، لباس سے وہ کوئی نرس معلوم ہوئی۔ وہ نرس غالباً طلال بے کی نگہداشت کے لیے وہاں موجود تھی۔ نجوا کی طرح اس مسخرے کو بھی میں کچھ ستاؤں گا، میں نے دھیمی آواز میں بتایا اور ذرا سا آگے بڑھا۔ اتنا دھیان رکھیو اے ایلیلیش کہ یہ آدمزاد نجوا سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو فکر نہ کر سومی، مجھے معلوم ہے۔ میں یہ کہتے ہی دہشتناک غیر انسانی آواز میں چیخا۔ نرس اتنی زور سے اچھلی کہ کرسی الٹ گئی، وہ فرش پر گری اور چینخ مار کر ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گئی۔ خلاف توقع مجھے طلال بے کے ہونٹوں پر بڑی پوری سرار مسکراہٹ نظر آئی۔ میں ابھی کمرے کے باہر ہی تھا کہ طلال بے کی بچگانہ آواز سنائی دی، میں تجھے پہچان گیا۔ آ اے زاؤن کی روح، میں تیرے ہی انتظار میں تھا، تو نے مجھے ٹھیک ہی پہچانا اے خبیث طلال بے۔ میں یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ مان مجھے یوں لگا جیسے میرا وجود بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا ہو، اسی کے ساتھ میں چینخ اٹھا۔ مجھے اتنا شدید جھٹکا لگا کہ دروازے کے باہر جا گرا اور تڑپنے لگا۔ تکلیف اور اذیت اتنی ناقابل برداشت تھی کہ میرے چاروں طرف گہرا اندھیرا سا پھیلنے لگا۔ حواس کھونے سے پہلے میں نے سومی کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس نے میرے جلتے جھلستے ہوئے وجود کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس خطرناک اور عیار آدمزاد نے یقیناً مجھے دانستہ غصہ دلایا تھا تاکہ میں آگے بڑھتے ہی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاؤں۔ ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ ہوش آنے پر خود کو میں نے ہوٹل کے کمرے میں بستر پر دراز پایا، سومی میرے قریب ہی موجود تھی۔ اے ایلیلیش، اب تو تجھے کوئی تکلیف اور اذیت محسوس نہیں ہو رہی؟ سومی نے بڑے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اب جلن تو کم ہے مگر کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے، میں نے بتایا۔ معلوم نہیں کیسا شیطانی عمل تھا کہ جس نے میری جان نکال لی۔ پھر سومی کے مشورے پر جب میں نے انسانی قالب اپنایا تو میرے وجود کو جھٹکے سے لگنے لگے۔ سومی مجھ سے پہلے ہی انسانی قالب اپنا چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر سومی گھبرا گئی اور بولی، کیا ہوا تجھے؟ جھٹکے لگ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اذیت؟ ٹھہر، یوں ہی لیٹا رہ، میں ایک عمل پڑھتی ہوں جسے تجھے قرار آ جائے گا، سومی نے جلدی سے کہا۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے ایک عمل پڑھنے لگی۔ میرے انسانی قالب کو اس وقت تک جھٹکے لگتے رہے جب تک سومی نے عمل پڑھ کر مجھ پر دم نہیں کر دیا۔ مجھے انسانی قالب میں قرار آ گیا لیکن کمزوری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اے سومی، میں تھکی تھکی سی آواز میں بولا۔ تجھ سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ آدمزاد بہت خطرناک ہے اے ایلیلیش، یقیناً اسے خبر ہوگی کہ تو اس کی طرف پلٹے گا۔ اس نے اسی لیے اپنی حفاظت کا بندوبست کر رکھا تھا کہ وہ جس کمرے میں ہے تو وہاں داخل ہو کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ عیار آدمزاد پہلے سے چوکنا ہوگا۔ میں نے سومی کے خیال سے اتفاق کیا۔ اس حالت میں تو تیرا کراچی جانا بھی ممکن نہیں ہے ایلیلیش، اب تجھی کو سونے کے ظروف لے کراچی جانا ہوگا، لیکن میں تجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی۔ ابھی تو رات ہونے میں بہت دیر ہے، اس وقت تک میری حالت بہتر ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اے سومی کہ اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتی تو تنہا مجھ پر کیا گزرتی۔ یہ شیطان صفت آدمزاد تو مجھے شاید مار ڈالتے۔ خدا نہ کرے اے ایلیلیش، تو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالا کر۔ اس وقت رات کے 11:30 بجنے والے تھے کہ جب میری ایما پر سومی نے سوٹ کیس کھول کر سونے کے ظروف والا تھیلا نکال لیا۔ اب تو جا اے سومی، میں ٹھیک ہوں۔ اے ایلیلیش، سوچ لے اب بھی کہ تو میرے بغیر اکیلا رہ سکے گا، ورنہ تو یہ کام کل رات بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں اے سومی، اب کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں، تو بے فکر ہو کر جا، یوں بھی تجھے کراچی آنے جانے میں دیر ہی کتنی لگے گی۔ میری بات سن کر سومی مطمئن ہو گئی اور پھر تھیلا لے کر کمرے سے نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچنا شروع کر دیا ہے۔ میں گھبرا کر انسانی قالب سے باہر نکل آیا، لیکن اسی کے ساتھ دوسرے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ میرے وجود کو کوئی اندیکھی پوری اسرار قوت جیسے کانٹوں پر ڈال کر گھسیٹنے لگی۔ مجھے خطرناک مسخرے طلال بے کی آشنا آواز سنائی دی۔ اے زاؤن کی روح، تجھ تک یقیناً میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔
تجھ پر اس وقت جو گزر رہی ہے مجھے معلوم ہے. میرے عمل کے نتیجے میں کل صبح تک تجھے ہمیشہ کے لیے قرار آ جائے گا. پھر تو اس طرح بھٹکنا چھوڑ دے گی اور اپنے تابوت میں سکون کے ساتھ سو جائے گی. ان الفاظ کے بعد اس کا بچگانا کہا میں نے سنا جیسے کوئی بچہ خوش ہو کر زور زور سے ہنس رہا ہو. مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی تھی کہ سومی کو میں نے اپنی طرف لپکتے دیکھا. وہ یقیناً کراچی سے لوٹ آئی تھی. وہ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور کوئی عمل پڑھ کر مجھ پر دم کیا. میرے وجود میں فوراً ہی ٹھنڈک سی دوڑ گئی. تکلیف اور اذیت اچانک بالکل ختم ہو گئی. میں انسانی قالب میں لوٹ آیا. خاصی رات ہو چکی تھی اسی لیے مجھے نیند آ گئی. طلال بے نے مجھے زاؤن کی روح سمجھ کر جو دھمکی دی تھی وہ رائیگاں ثابت ہوئی. میں دوسرے دن سو کر اٹھا تو پہلے سے زیادہ توانائی محسوس کر رہا تھا. اپنے وجود کی طاقت کو آزمانے کے لیے میں نے انسانی قالب سے نکل کر سومی کے ساتھ فضا میں پرواز بھی کی. مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوئی، نہ تھکن کا احساس ہوا. ہم واپس ہوٹل کے کمرے میں آئے تو سومی بولی، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تجھے صحت یاب کر دیا. کل رات کو تو میں تیری حالت دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی. جمعے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے. میں بھولا نہیں تھا کہ رقاصہ جزیلہ کو جمعے کے دن ہی ستارہ جانا تھا. میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق رقاصہ جزیلہ کو شام 4 بجے اپنی کار میں قاہرہ سے ستارہ کے لیے روانہ ہونا تھا. میں اور سومی اس سے پہلے ہی المنیل پہنچ گئے جہاں جزیلہ کا گھر تھا. وہ اس وقت کہیں جانے کے لیے ہی تیار ہو رہی تھی. میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ستارہ ہی جا رہی ہے. جیسے ہی وہ لباس تبدیل کر کے باتھ روم سے باہر آئی، میرا اشارہ پاتے ہی سومی اچانک اس کے جسم میں اتر گئی. اسے جزیلہ کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا. اسی لمحے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بجنے لگی. میں نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی. فون کا ریسیور اٹھا کر دیکھ لے کون بات کر رہا ہے. میرے کہنے پر سومی نے لپک کر ریسیور اٹھایا اور جزیلہ کی آواز میں بولی، ہیلو، کون؟ نجیب بول رہے ہیں؟ ہاں تیار ہوں، بس میں نکلنے ہی والی تھی کہ تمہارا فون آ گیا. کیا؟ ہاں مجھے یاد ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. تم مطمئن رہو. پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. میں سمجھ ہی چکا تھا کہ فون کرنے والا نجیب المہندس ہی تھا. ہاں مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس نے کس لیے فون کیا تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تیار ہوئی یا نہیں. سومی بتانے لگی. میرا جواب ملنے پر اس نے سوال کیا کہ مجھے معلوم ہے کہاں آنا ہے. تو نے سن ہی لیا ہوگا جو میں نے کہا. نجیب نے مجھ سے مقررہ جگہ جلد پہنچنے کی تاکید بھی کی تھی. جلد پہنچنے سے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. میں بولا، جزیلہ کو تو مغرب کے بعد ہی ستارہ پہنچنا تھا. پھر اس تاکید کی اسے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر یہ کہ ستارہ یہاں سے 40 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں تک جلد پہنچنا ممکن نہیں. میری آواز دھیمی ہی تھی. میرا خیال ہے اے لیلیش کہ تجھ سے جلدی میں غلطی ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ میں جزیلہ کے جسم میں داخل ہوتی تجھے اس کا ذہن پڑھ لینا چاہیے تھا. موجودہ حالات میں بے خبری ہمارے لیے کسی خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. ہمیں ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے اے لیلیش. میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے جسم سے باہر نکل آتی ہوں. پھر میں اسے اپنے اثر میں لے کر معلوم کر لوں گی کہ اس کو ستارہ ہی پہنچنا تھا یا کہیں اور. سومی بولی. مجھے سومی کی بات میں وزن محسوس ہوا اور کہا، ٹھیک ہے، تو اس کا جسم چھوڑ کر باہر آ جا. میں احتیاطاً اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے دیتا ہوں تاکہ کوئی ملازم ادھر نہ آ جائے. میں یہ کہتے ہی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا اور دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا دی. اس دوران میں سومی نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا، تو اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ میں نجیب سے ملنے زمالک جا رہی ہوں. اس نے مجھے وہیں ملنے کو بلایا ہے. جزیلہ نے خوابناک آواز میں غیر متوقع جواب دیا. مگر تجھے تو آج ستارہ جانا تھا. نجیب نے کل ہی اپنا ارادہ بدل دیا تھا. اب مجھے آئندہ روز شام کو ستارہ جانا ہے. پھر سومی نے جزیلہ سے جیزہ کے علاقے زمالک میں واقع اس کوٹھی کا محلے وقوع معلوم کر لیا جہاں نجیب اس کا منتظر تھا. سومی نے اسے اپنے اثر سے آزاد کر دیا اور مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا. سومی کے ساتھ ہی میں جزیلہ کے گھر سے نکل آیا. فضا میں میرے ساتھ پرواز کرتے ہوئے سومی نے مجھ سے پوچھا، اگر تیرا مشورہ ہو تو ہم زمالک چلیں؟ معلوم تو ہو کہ نجیب نے آج جزیلہ کو ستارہ بھیجنے کی بجائے اپنے پاس کیوں بلایا ہے. یہی جاننے کے لیے تو میں زمالک چلنے کو کہہ رہا ہوں. میں نے جواب دیا. تو پھر چل معلوم کیے لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے میری نگاہ 2 آدم زادوں پر پڑی اور میں رک گیا. کچھ ہی دور درختوں کے درمیان چوڑے چپکلے جسموں والے 2 آدمی زمین کھود رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں پھاوڑے تھے. تو ٹھہر، میں آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں، میں نے سومی سے کہا. سومی وہیں رک گئی اور میں آگے بڑھا اور ان دونوں آدمیوں کے قریب پہنچ کر حیران رہ گیا. گڑھا خاصا کھودا جا چکا تھا. صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کسی کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی. میں نے پلٹ کر سومی کو حقیقت حال سے آگاہ کیا. پھر تو اے لیلیش مجھے یقین ہے کہ یہ قبر جزیلہ کے لیے ہی کھودی جا رہی ہے. شاید اب منکرہ کے غلام جزیلہ سے مزید کام لینا نہیں چاہتے. نجیب نے اس وقت غالباً اسے اسی لیے یہاں بلایا ہوگا. سومی نے اپنا خیال ظاہر کیا. ہاں، اب تک کی معلومات تو یہی ہیں. منکرہ کے غلام کچھ عرصے کے بعد بساط سے ان مہروں کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے ہیں جنہیں اعلی کار بناتے ہیں. اے لیلیش، ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ جزیلہ کو یہاں آنے سے روک دیں، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے سوال کیا. جزیلہ پہلے بھی اس گھر سے ستارہ جاتی رہی ہے. اگر ہم آج بھی اسے وہاں جانے پر مجبور کر دیں تو؟ اگر تیرا ارادہ یہی ہے تو پھر ہمیں یہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں اور سومی فوراً ہی اس کوٹھی سے نکل آئے. اب ہم جلد از جلد جزیلہ تک پہنچ جانا چاہتے تھے. اس میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی. وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی جیزہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. جزیلہ کو میں نے فوراً ہی اپنے اثر میں لے کر ستارہ چلنے کا حکم دیا.
میرے حکم پر اس نے کار موڑ لی اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ ستارہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کار کا پیٹرول ختم نہ ہو جائے۔ اسی غرض سے راستے میں احرام روڈ پر واقع ایک پیٹرول پمپ سے کار کی ٹینکی بھروا لی۔ میرے زیر اثر جزیلہ ہر حکم کی بلا تعامل تعمیل کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مقررہ وقت تک ستارہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ تیز رفتاری کے ساتھ سفر جاری رہا۔ جزیلہ کی کار اب قاہرہ شہر کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس دوران میں جزیلہ میرے زیر اثر خواب کے سی عالم میں کار ڈرائیو کرتی رہی۔ جب سورج غروب ہو گیا تو دور کسی آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ جزیلہ، تجھے قدیم اہرام کے قریب منقرہ کے غلام جابر سے اسی جگہ ملنا ہے جہاں پہلے ملتی رہی ہے، میں نے جزیلہ کو حکم دیا۔ میں ایسا ہی کروں گی، جزیلہ خوابناک آواز میں بولی۔ پھر آبادی خاصی قریب آ گئی، مگر جزیلہ اسے دائیں جانب چھوڑتی ہوئی اپنی کار کو آگے بڑھا لے گئی۔ وہ پورا علاقہ دور تک نیم تاریک اور سنسان پڑا ہوا تھا جس طرف جزیلہ کی کار بڑھ رہی تھی۔ آخر جزیلہ کی کار ایک ویران کھنڈر کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہاں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور سومی کار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ خاصے فاصلے پر روشنی نظر آئی، پھر وہ بجھ گئی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی ٹارچ کی روشنی ہو۔ میں لپک کر جزیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ روشنی کیسی تھی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ جابر نے اپنی آمد کا اشارہ دیا ہے، جزیلہ نے بتایا۔ اور تجھے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی کار کی ہیڈ لائٹس جلا کر بجھانی ہے، جواب ملا۔ تو پھر جلدی ایسا کر، میں تیزی سے بولا۔ جزیلہ نے میرے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ ٹارچ کی روشنی ایک بار پھر جل کر بجھی۔ کچھ ہی دیر میں کھنڈر کی جانب سے مجھے دو آدمیوں کے ہیولے دبے قدموں کار کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی نال والے ریوالور تھے۔ میں نے اسی لمحے سومی کی موجودگی اپنے قریب محسوس کر لی۔ تو نجیب ہی کے حکم پر یہاں آئی ہے، میں نے آگے بڑھ کر جزیلہ سے سرگوشی کی۔ جزیلہ نے اقرار میں سر ہلایا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں ہیولے اب کار کے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دونوں آدمیوں میں سے ایک نے جزیلہ کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی اور ریوالور کی نال جزیلہ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نجیب نے یہاں بھیجا ہے، جزیلہ نے پرسکون مگر خواب آلود سی آواز میں جواب دیا۔ لیکن کس لیے؟ دوسرے آدمی نے سخت آواز میں سوال کیا۔ جزیلہ ابھی تک میرے زیر اثر تھی۔ جزیلہ سے جو سوال کیا گیا اب تک وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ تم سے پوچھا گیا ہے جزیلہ کہ تم کس لیے آج یہاں آئی ہو، جواب دو۔ ایک آدمی پھر سخت آواز میں جزیلہ سے مخاطب ہوا۔ میں یہاں کس طرح پہنچ گئی؟ جزیلہ کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھتے دیکھتے ابھی جاگی ہو۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ مزید بولی۔ مجھے تو نجیب نے بلایا تھا اور میں وہیں جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی، پھر یہاں؟ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ نجیب کے کہنے پر یہاں آئی ہو۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک بول اٹھا۔ میں نے یہ کہا تھا؟ جزیلہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اسی وقت سامنے سے ایک دراز قد شخص قریب آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جابر، تم ہی اسے مومے کو حل کر سکتے ہو۔ وہاں پہلے سے موجود دونوں آدمیوں میں سے ایک نے دراز قد شخص کو مخاطب کیا، پھر جزیلہ سے ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جزیلہ ہمارے دشمنوں کی اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ دراز قد شخص جابر بولا، ورنہ یہ آج یہاں نظر نہ آتی۔ نہیں جابر، ایسا نہیں ہے، جزیلہ گھبرا کر کہنے لگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ تو پھر کیسا ہے تم بتا دو۔ جابر نے جزیلہ کو گھور کر دیکھا۔ بتاؤ نا کہ تم آج یہاں کس لیے آئی ہو۔ یقین کرو جابر، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ جزیلہ مزید بدحواس ہو گئی۔ اس پر جابر نے دھیرے سے ہنس کر کہا، جزیلہ، تمہیں شاید یہ خوش فہمی ہے کہ نجیب سے قریبی تعلقات کی وجہ سے تم بچ جاؤ گی، تو اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ جو کچھ بھی ہے صاف صاف بتا دو کہ اس جگہ نشاندہی کرانے کے لیے تم کسے اپنے پیچھے لگا کر یہاں لائی ہو۔ میں تمہیں کس طرح بتاؤں جابر کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جزیلہ کی آواز بھر آ گئی۔ وہ غالباً سمجھ چکی تھی کہ بری طرح پھنس گئی ہے۔ اپنی صفائی میں وہ کہتی بھی کیا، باہر نکل آؤ۔ جابر کی آواز میں اب حکم تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ نجیب کو میرا انتظار ہوگا۔ کیا خبر جزیلہ، تمہارا انتظار کس کو ہے، نجیب کو یا تمہاری موت کو؟ جابر کی آواز سرد تھی۔ خود ہی کار سے اتر جاؤ ورنہ مجبوراً یہ دونوں تمہیں باہر گھسیٹ لیں گے۔ جزیلہ کو کار سے اترنا ہی پڑا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم دونوں جزیلہ کی کار لے جاؤ اور اچھی طرح ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لو۔ جو کوئی بھی اجنبی نظر آئے اسے بلا دریغ گولی مار دینا۔ جابر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا۔ جابر کے دونوں ساتھی جزیلہ کی کار میں بیٹھ گئے۔ چلو، جابر نے جزیلہ کو مخاطب کیا، تمہاری قسمت کا فیصلہ میں نہیں، خود نجیب ہی کرے گا۔ تم شاید اسے فون کرو گے تو پھر اس سے میری بات بھی کروا دینا۔ جزیلہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ کوشش کروں گا تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، جابر بولا۔ جدھر ٹارچ کی روشنی دکھائی دی تھی جزیلہ کو ساتھ لیے جابر اسی طرف قدم اٹھانے لگا۔ میں اور سومی خاموشی کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے رہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک عمارت کا ہیولہ نظر آیا جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جابر کے قدم اسی سمت اٹھ رہے تھے۔ ذرا دیر میں جابر اس عمارت کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ جزیلہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ سومی کو میں نے اشارہ کیا اور پھر ہم بھی اس عمارت میں گھس گئے۔ جابر نے اس دوران میں اندر روشنی کر دی۔ وہ جزیلہ کو لیے کمرے میں پہنچا اور اس کی لائٹ بھی جلا دی۔ وہ کمرہ اپنے ساز و سامان سے نشست گاہ معلوم ہوتا تھا۔
جابر نے جزیلا کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک جانب تپائی پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے اور سلسلہ مل جانے پر بولا، ہیلو، میں جابر بول رہا ہوں۔ ہاں نجیب، ضروری ہی کام تھا۔ پھر وہ جزیلا کے بارے میں بتانے لگا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو جابر نے کہا، خود میرا بھی یہی خیال ہے کہ جزیلا ہمارے دشمنوں کو اپنے پیچھے لگا لائی ہے۔ میں نے علاقے کا جائزہ لینے کی خاطر اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ہے، ابھی کچھ دیر میں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ کیا جزیلا کی زندگی کا آج آخری دن تھا؟ نہیں، جزیلا چیخ اٹھی، مجھ سے بات کرواؤ، نجیب کی مجھ سے بات کرواؤ۔ اسی کے ساتھ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا ٹھہرو نجیب، تمہاری خوبصورت تتلی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کی یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ جابر یہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ اس عرصے میں جزیلا قریب پہنچ چکی تھی۔ جابر نے اس کی طرف نظر اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فون پر بات کرنے لگا۔ یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ تم نے وہاں اس کی قبر کھدوا لی تھی اور یہ یہاں دفن ہونے آ گئی۔ تم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے نہ صحیح، کیا تم کل خدا رہے ہو؟ اسی لمحے جزیلا نے اچانک ٹیلی فون کا ریسیور جابر سے چھین لیا اور چیخ اٹھی، ہیلو نجیب، میں… دوسری طرف سے غالباً لائن کاٹ دی گئی اور جزیلا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے ریسیور جابر کو دے دیا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ تمہاری آخری خواہش پوری کر دے، مگر نہیں مانا، مجبوری ہے۔ جابر نے کہا، لیکن تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ جزیلا یہ کہتے ہی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ جابر نے کسی چیتے کی طرح اس پر جست لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ میں اگر چاہتا تو جزیلا کی زندگی بچا لیتا، مگر اس طرح جابر چکنا ہو جاتا۔ دوم یہ کہ مجھے اس بد کردار آدم زادی کی زندگی سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ ذرا سی دیر میں جزیلا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کی زبان باہر نکل آئی اور دونوں آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی۔ جابر اسے چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا کہ دور سے دستک دینے کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر عمارت کا صدر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ آنے والے وہی دونوں آدمی تھے جنہیں جابر نے ارد گرد کا جائزہ لینے بھیجا تھا۔ اس کی لاش یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ٹھکانے لگا دو۔ جابر نے جزیلا کے مردہ جسم کی طرف اشارہ کیا، اور اب تم دونوں کو یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں آدمی جزیلا کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جابر نے عمارت کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہم نے جابر کو اب تک اس کے لیے بھی نہیں چھیڑا تھا کہ اسے آج ہی رات کسی احرام میں اترنا تھا۔ میں سوچنے لگا، معلوم نہیں کب تک ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی عمارت میں موجود ایک تہہ خانے کے اندر ایک سرنگ کا دہانہ تھا۔ جابر کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی، وہ اسی کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اور سومی اس کے تعاقب میں تھے۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد سرنگ کا دوسرا دہانہ نظر آیا۔ وہ ایک بڑا سا گول کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک اونچے چبوترے پر خاصا بڑا تابوت رکھا ہوا تھا۔ تابوت تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ میری تمام تر توجہ اسی تابوت پر تھی کہ اچانک مجھے مخصوص قسم کی بدبو محسوس ہوئی۔ سومی میرے عقب میں تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے پلٹا اور اسی وقت سومی کی چیخ سے احرام گونج اٹھا۔ سومی کو میں نے قوی جن ذات کی گرفت میں دیکھا۔ یقیناً اس پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اے علی علیش، مجھے بچا لے، سومی نے فریاد کی۔ ملاتب کی گرفت میں آ کر کوئی جن زادی نکلی ہے جو تو زور لگا رہی ہے؟ قوی جن ذات جیسے غرایا۔ میں نے تڑپ کر قوی جن ذات ملاتب پر چھلانگ لگائی تو یہ کوشش مجھے مہنگی پڑی۔ میں اس کے ایک ہی دھکے میں احرام کی ایک دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ میری راہ کھوٹی نہ کر اے علی علیش، مجھے اس حسین جن زادی کو لے جانے دے۔ اگر تو نے میرا پیچھا کیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملاتب نے مجھے دھمکی دی۔ دھمکی دے کر قوی جن ملاتب پرواز کرنے والا تھا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر مجھے یقین سا نہ آیا۔